بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی یوئی کی تازہ نیو اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ نیوز آپ کو پہلے کی طرح دن کے آغاز سے پہلے اور وقت سے پہلے ہی سینڈ کی جا رہی ہیں تاکہ آپ اس دن کے آغاز کا صحیح طریقے سے اندازہ لگا سکیں، اور اگر آپ چاہیں تو یہ نیوز اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی واٹس ایپ اور فیس بک گروپس میں انفارمیشن پرپز کے لیے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ تو نمبر 1 پر آپ لوگوں کے لیے ایمریٹس ایئر لائن کی جانب سے ایک بہت ہی بری خبر جو وہ شائع کرتے ہیں، خصوصی طور پر پاکستان والوں کے لیے۔ تو اس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق ایمریٹس نے عارضی طور پر پاکستان سے مسافر خدمات جو وہ معطل کر دی ہیں۔ اب دبئی میں قائم کیریئر کا کہنا تھا کہ وہ اعلان کردہ شیڈول کے مطابق کارگو اور وطن واپسی کی پروازیں بھی جاری رکھے گا اس کے بعد۔ تو اس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق ایمریٹس نے بدھ کے روز پاکستان سے طے شدہ مسافر خدمات جو وہ اب معطل کر دی ہیں۔ اس کی مین وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ کچھ مسافروں کا کورونا کا ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو آ گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ معطل کر دی گئی ہیں۔ تو اس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ ہانگ کانگ میں ہماری پروازوں پر سفر کرنے والے بعض مسافروں سے متعلق کووڈ-19 کے مثبت واقعات کے اعلان کے بعد ایمریٹس نے 24 جون سے پاکستان سے مسافر خدمات عارضی طور پر معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دبئی میں ایئر لائنز کے ترجمان نے ایک بیان میں خلیج ٹائمز کو یہ بتایا ہے۔ تاہم اس بارے میں مزید اپڈیٹ دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ دبئی میں قائم کیریئر کا کہنا ہے کہ وہ اعلان کردہ نظام ملاقات کے مطابق کارگو اور وطن واپسی کی پروازیں پاکستان کو جاری رکھے گا، اور جلد سے جلد سروس دوبارہ شروع کرنے کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں۔ تو اطلاعات کے مطابق 20 جون کو ایمریٹس کی پرواز میں ہانگ کانگ جانے والے 26 مسافروں نے کرونا وائرس کا مثبت تجربہ کیا تھا۔ وہ مسافر پاکستان سے سفر کر کے دبئی ہوائی اڈے کے راستے روانہ ہوئے تھے اور پھر ایمریٹس کی دوسری پروازوں میں ہانگ کانگ کے لیے سوار ہوئے تھے۔ تو اس کی مزید تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات اور پاکستانی حکام کی جانب سے سفری پابندیاں عائد ہونے کے بعد امارات نے پھنسے ہوئے متحدہ عرب امارات کے 3 شہروں کو وطن واپس لانے کے لیے 3 پاکستانی شہروں یعنی کہ اسلام آباد، لاہور، کراچی میں شیڈول سروس دوبارہ شروع کر دی تھی، لیکن پاکستان گزشتہ چند ہفتوں کے دوران کووڈ-19 کرونا وائرس کے نئے کیسوں میں تیزی کا جو رجحان جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، جس میں اب ڈیلی بیسس پر بہت سارے کیسوں کا جو وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے پاکستان کے اندر۔ اس بارے میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بھی رواں ماہ کے اول سے ہی کہا تھا اور وارننگ بھی جاری کی تھی کہ کووڈ-19 کے تصدیق شدہ کیسوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا اور جولائی کے آخر تک یا اگست کے آخر تک یہ اضافہ جو ہے مزید دیکھنے کو مل سکتا ہے ہمیں۔ تو اس بارے میں ایمریٹس نے کہا ہے کہ وہ مختلف حکام کے ساتھ قریبی ہم آہنگی کر رہا ہے اور وہ پرواز کی معطلی کا جائزہ بھی لے گا اور پاکستان سے خدمت دوبارہ شروع کرنے سے قبل تمام فریقوں کو مطمئن کرنے کے لیے اور مطلوبہ اضافی اقدامات پر مکمل طور پر عمل درآمد کرے گا۔ لاسٹ میں انہوں نے ایک مزید اپڈیٹ دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان میں اپنے صارفین کی خدمات کے لیے پرعزم ہیں اور جلد سے جلد خدمات کی بحالی کے لیے سخت کوششیں کر رہے ہیں۔ اس دوران امارات اعلان کردہ شیڈول کے مطابق وطن واپسی کی پروازیں جاری رکھے گی اور تجارت و نقل و حمل کی حمایت کرنے والی کارگو خدمات بھی انجام دیں گی۔ تو یہ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس جو ہے ایمریٹس ایئر لائنز کی جانب سے جاری کی گئی تھیں۔ تو نمبر 2 پر دبئی کے ایک ریسٹورانٹ سے نیوز جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں کہ دبئی کے ایک ریسٹورانٹ میں آگ بھڑک اٹھی جس میں کسی کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوا۔ تو اس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق ریسٹورانٹ کی چمنی ناقص تھی جس سے آگ بھڑک اٹھی اور دھوئیں کی وجہ بنی۔ دبئی کے شہری دفاع نے بدھ کی صبح دائرہ کے ایک ریسٹورانٹ میں لگی آگ کو مکمل طور پر جو وہ قابو پا لیا ہے۔ اس کے مطابق سول ڈیفنس نے بتایا کہ ریسٹورانٹ کی چمنی خراب تھی جس سے آگ بھڑک اٹھی اور دھواں ہوا۔ واقعے میں کسی کے زخمی ہونے کی کوئی بھی اطلاع جو ہے وہ نہیں ملی ہے۔ اس سے قبل سول ڈیفنس کے آپریشن روم میں صبح 9:58 پر ڈائرہ سٹی کے سینٹر کے سامنے واقع ایک ریسٹورانٹ میں آگ لگنے کی اطلاع جو ہے وہ موصول ہوئی اور اس کی رپورٹ کے مطابق سعید اسٹیشن سے شہری دفاع کی ٹیمیں حرکت میں آ گئیں اور آگ کو مکمل طور پر قابو پا لیا گیا، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تو اس کے بعد نمبر 3 پر متحدہ عرب امارات کی جانب سے ایک نیوز اپڈیٹ جو وہ شائع کی جاتی ہے کہ دبئی کی تمام سڑکوں پر اس وقت رش جو ہے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور تاجروں کو تاخیر سے بچنے کے لیے احتیاط کے ساتھ گاڑی چلانے کا مشورہ بھی دے دیا گیا ہے۔ تو اس کی مزید تفصیلات کے مطابق بدھ کی صبح دبئی اور شارجہ میں موٹر سائیکلوں کو خاص تاخیر کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر شارجہ سے دبئی جانے والی شیخ محمد بن زید روڈ پر۔ تو اس میں انہوں نے بتایا کہ گوگل میپ کے اعداد و شمار کے مطابق شارجہ انڈسٹریل شیخ محمد E311 ایریا سے دبئی میں محسنہ کی طرف جانے والی روڈ جو ہے بھاری بھیڑ جو ہے ان پر دیکھی گئی اور گاڑیاں چلانے والوں کو انتہائی سخت
ٹریفک کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت۔ تو اس بارے میں انہوں نے ایک نیوز اپڈیٹ جو وہ جاری کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ E11 روٹ پر شارجہ سے دبئی جانے والی اور خاص طور پر النازع بوار النجد مشرق تک جانے والی آہستہ آہستہ ٹریفک کی اطلاع بھی ملی ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک تفصیل جو ہے وہ بھی شائع کی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ دبئی کے دیگر علاقوں میں بھی بھیڑ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت۔ تو انہوں نے کہا کہ راس الخور صنعتی ایریا 3 کے قریب E44 روڈ پر بھی رش دیکھنے کو ملا ہے۔ ڈیم 9 روڈ سکیم کی طرف جمیرہ کی طرف جانے والی روڈ پر بھی رش جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے، اور اس طرح بہت ساری دوسری روڈ کا بھی ذکر کیا گیا جو کہ بہت ہی زیادہ ہیں، اور اس پر انہوں نے ایک ہدایات جو ہے وہ بھی جاری کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گاڑی چلانے والوں کو احتیاط سے گاڑی چلانے اور جہاں ممکن ہو متبادل راستہ جو ہے لینے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد نمبر 4 پر ایمریٹس ایئر لائن کی جانب سے ویسٹرن کنٹریز کے لیے ایک نیوز اپڈیٹ جو ہے وہ شائع کی جاتی ہے۔ تو اس بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ایئر لائنز نے ڈھاکہ اور میو کوڈ نیٹ ورک میں شامل کیا ہے۔ ایمریٹس کی ایئر لائنز نے بدھ کے روز کہا ہے کہ وہ 15 جولائی سے لندن، ہیتھرو اور پیرس روٹس پر دنیا کا سب سے بڑا مسافر طیارہ ایئر بس A380 چلائے گی۔ تو اس بارے میں تازہ ترین نیوز اپڈیٹ دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ A380 ایمریٹس کے سربراہ عادل الرضا نے کہا ہے کہ ہمارے صارفین کے درمیان ایک مشہور طیارہ ہے اور یہ بورڈ میں بہت ساری انوکھی خصوصیات پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 پر دبئی کے سکولوں کی طرف سے ایک اور تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو وہ شائع کی جاتی ہے۔ آپ سبھی کو پتہ ہی ہوگا کہ دبئی کے تمام سکولز جو ہے نئے سیشن کے لیے ستمبر سے تمام سکول جو وہ اوپن کر رہے ہیں۔ تو اس بارے میں ہیڈ ٹیچرز نے والدین کو یقین دلایا ہے کہ دبئی کے تمام سٹوڈنٹس جو ہے اسکولوں میں اب محفوظ رہیں گے۔ مارچ میں متحدہ عرب امارات کے تمام تعلیمی ادارے کیمپس جو ہے لرننگ معطل کر دی گئی تھی۔ جب وہ دوبارہ کھلنے کے لیے تیار ہوئے تو اسکول کے رہنما والدین کو یہ یقین دلانے کی پوری کوششیں کر رہے ہیں کہ ان کے بچے اب اپنے کیمپس میں مکمل طور پر محفوظ رہیں گے۔ تو اس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق نالج اینڈ ہیومن ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی کہ KHDA نے تصدیق کی ہے کہ دبئی کے اسکول اور یونیورسٹیاں جو ہے گرمیوں کے وقفے کے بعد اپنی سہولیات دوبارہ کھول سکتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ صحت کے اور حفاظت کے مخصوص پروٹوکول پر مکمل طور پر عمل کریں۔ تو اس بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ اب جب اسکولوں کو دوبارہ کھولنے کے لیے گرین سگنل جو ہے وہ دے دیا گیا ہے، اور ہیڈ ٹیچرز والدین کے ساتھ خوف کے مار کے لیے اس بات پر جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں۔ دبئی برٹش اسکول کے ایگزیکٹو پرنسپل بریڈن فلٹن نے کہا ہے کہ ہمارے جامع حفاظتی منصوبے اور ریگولیٹرز کے ذریعے طے شدہ رہنما خطوط سے تجاوز کر جائیں گے، اور والدین نے اگر ان کو دیکھ لیا تو ہمیں مکمل طور پر یقین ہے کہ ان کا خوف بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد نمبر 6 پر آپ لوگوں کے کوسچن جو ہے وہ شائع کیے جاتے ہیں۔ تو کوسچن نمبر 1 ابو شاہی افرانہ نامی شخص ہم سے پوچھتے ہیں کہ انڈیا کے لیے ریگولر فلائٹس کب چالو ہوں گی؟ تو بھائی اس بارے میں انڈیا کی جانب سے جو نیوز اپڈیٹ جو ہے وہ شائع کی گئی تھی اس سے بہت پہلے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس منتھ کے اینڈ تک جو ہے فلائٹس آپریشن جو وہ معطل رہے گا، اور نیکسٹ منتھ یعنی کہ جولائی کے شروع سے ہی تمام فلائٹ ایزلی طریقے سے اوپن ہو جائیں گی۔ نمبر 2 پر عثمان ملک نامی شخص ہم سے پوچھتے ہیں کہ میرا ویزا جو ہے ورک ویزا جو ہے وہ لگا ہوا ہے، لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے مجھے واپس بھیج دیا گیا تھا، تو کیا اب میں جا سکتا ہوں؟ اور میں فرسٹ ٹائم جا رہا ہوں۔ تو بھائی اس بارے میں UAE گورنمنٹ نے جو نیو اپڈیٹ جو وہ جاری کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ 7 جولائی یعنی کہ 7 جولائی سے وزٹر جو ہے وہ آ سکتے ہیں۔ تو اس بار میں اگر آپ مکمل طور پر اس انفارمیشن جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں تو ان کے متعلقہ آفس سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 پر محمد ہارون نامی شخص ہم سے پوچھتے ہیں کہ میرا وزٹ ویزا 8 اپریل کو ایکسپائر ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ تو بھائی اس بارے میں UAE گورنمنٹ نے جو تازہ ترین نیو اپڈیٹ جو ہے وہ جاری کی تھی، اس کے مطابق یہ تھا کہ جن کے ویزے بھی مارچ 2020 کے بعد، یعنی کہ اگر آپ کا ویزا 8 اپریل کو ختم ہوا ہے تو آپ بھی ان لسٹ میں شامل ہو جاتے ہیں، ان کا ڈیٹ جو بڑھا دی گئی ہے دسمبر 2020 تک، ان کو کوئی بھی فائن نہیں آئے گا۔ اس کے بعد نمبر 4 پر انمول حسین ہم سے پوچھتے ہیں کہ وزٹ ویزا کب اوپن ہو رہے ہیں؟ تو بھائی دبئی UAE گورنمنٹ نے جو تازہ ترین نیو اپڈیٹ جو وہ جاری کیا ہے اس کے مطابق 7 جولائی کو وزٹ ویزے جو ہے وہ اوپن ہو سکتے ہیں، وزٹر جو ہے وہ آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 5 پر عبد الوارث نامی شخص ہم سے پوچھتے ہیں کہ میری ٹکٹ ابو دھابی سے لاہور کی ہے اور میں اس وقت عجمان میں ہوں، اور میری ٹکٹ جو ہے 30 جون کی ہے۔ ابو دھابی میں ابھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تو کیا میں اس دوران جا سکتا ہوں؟ تو بھائی اس بارے میں آپ کو تازہ ترین نیوز اپڈیٹ دیتے ہیں کہ ابو دھابی نے صرف 1 ہفتے کے لیے مزید جو ہے وہ لاک ڈاؤن آگے بڑھایا تھا۔ اس 1 ہفتے میں سے بھی 2 یا 3 دن اب گزر چکے ہیں، تو جب آپ 30 جون کی بات کر رہے ہیں تو شاید اس دوران جو ہے لاک ڈاؤن مکمل طور پر ختم ہو جائے گا، لیکن اگر ختم نہ بھی ہو تو آپ ابو دھابی کی آفیشیل ویب سائٹ پر جا کر پرمٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ ایزیلی طریقے سے جا بھی سکتے ہیں۔
ویب سائٹ کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا۔ تو اگر آپ ہم سے کوئی کویسچن جو ہے وہ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ کا نمبر جو آپ کی اسکرین پر سامنے دکھائی دے رہا ہے، تو اسی طرح کے مزید اپڈیٹ جو ہے وہ دیکھنے کے لیے انشاءاللہ ہم ملتے ہیں آپ سے کل والدین۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔